بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، یعنی الفطرہ. درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان عید الفطر کے موقع پر پروردگار عالم کے شکرانے کے طور پر جب انسان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے تو جو پروردگار عالم نے عید کا دن ایک مسلمان کے لیے قرار دیا ہوتا ہے کہ جس دن وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لاتا ہے کہ اس نے روزے جیسی اہم عبادتوں کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر ماجور یعنی باعث اجر قرار پایا. لیکن یہ جو روزے کی عبادت ہے، اس عبادت کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کی قبولیت ایک ایسی شے کے اوپر جا کر رکتی ہے کہ جس شے کو پروردگار عالم نے گویا انسان کے بدن کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بعد اس کے مال کے ذریعے سے اسے مکمل کیا کہ وہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر کہ جب اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو گیا، جہاں پروردگار عالم نے روزے کی فرضیت کے اعتبار سے جب گفتگو کی تھی تو ابتدائے ماہ رمضان کے اندر یہ آیت جا بجا مختلف مقامات کے اوپر، ممبروں سے، رسالوں میں، اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کے کانوں سے گزری، جس میں فرمایا پروردگار عالم نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کی گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ روزہ ایک ایسی عبادت نہیں ہے جو فقط اسی امت پر فرض ہو اور اسی سے آغاز ہوا، بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کی سنتوں میں بھی موجود تھا اور گزشتہ انبیاء کی امتوں نے بھی اس روزے کی عبادت کو انجام دیا ہے. چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے جناب ابراہیم کی امت ہو، چاہے جناب عیسیٰ کی امت ہو، ہر قوم میں ہر نبی کی جو ہے وہ امت میں کسی نہ کسی انداز سے ہمیں روزے کی عبادت نظر آتی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ فقط تم ہی پر واجب نہیں کیا گیا، لیکن احکامات کے سلسلے میں ممکن ہے کہ کچھ اختلاف ہو. تم سے گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اور مقصد کیا تھا اس روزے کا؟ اس روزے کے ذریعے سے کہ جو چند گھنٹے پروردگار عالم انسان کو اپنی جائز
نفسانی خواہشات سے بھی روک لیا کرتا ہے، فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جذبہ، وہ ملکہ، وہ قدرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو باقی 11 مہینوں کے اندر حرام کاموں سے روک لینے کا جو تمہارا جذبہ ہے خدا کی بارگاہ میں، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، اس کی مضبوطی کا اور اس کی تقویت کا باعث بنتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ جو روزے کی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انسان کے نفس میں ایک پاکیزگی کو پیدا کیا کرتا ہے، خدا کے خوف و خدا کے احترام کی نسبت پروردگار عالم کی مخالفت سے بچنے کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ اس کی قبولیت، اس نفس کی پاکیزگی کی قبولیت کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ اور یہ زکوٰۃ کون سی ہے؟ زکوٰۃ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ المال وہی ہے جو خمس کے مقابلے میں، جو کہ نماز، روزہ، حج کے بعد فروعات دین کے اندر چوتھے مرتبے پہ موجود ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہوا، بلکہ بعض جگہ پہ کہا گیا کہ اس کی نماز قبول کی جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو زکوٰۃ ایک اہم ترین فرض ہے، وہ زکوٰۃ المال ہے، جو 9 چیزوں پر مخصوص نصاب کے مطابق اگر صاحب مال وہ مال رکھتا ہوگا تو اس کے مخصوص نصاب کے مطابق اس کو دینا ہوگا، یعنی جو چیز، جس چیز کا وہ مالک ہے وہ بھی مخصوص ہے، اس کی ایک خاص کوانٹیٹی تک اگر ایک انسان پہنچ جاتا ہے ملکیت کے عنوان سے، تو پروردگار عالم اس ملکیت کے خاص نصاب پر پہنچنے کے بعد ایک خاص پرسنٹیج جو نصاب کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر تمہارے پاس 5 درہم سونے کے 5 جو ہے وہ سونے کے دینار آ گئے، تو مثال اس کا جو ہے وہ 2.5 جو ہے % تمہیں زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ اگر 5 اونٹوں کے مالک بن گئے تو فلاں مثال کے طور پہ چیز زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہوگی۔ یا اگر 850 کلو کی مقدار میں تم گندم کے مالک بن جاؤ گے تو تم پر اتنی گندم خدا کی راہ میں نکالنا واجب ہوگا۔ تو یہ سال کے 11 مہینے اگر ایک انسان مالک رہا ہو ان 9 چیزوں کا، کہ جن کے اندر نقدے، سونا اور چاندی کے سکے ہیں جو رائج الوقت ہو، غلات ارباء ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اس کے بعد انعام ثلاثہ ہے، یعنی گائے، بھینس، بھیڑ، بکری ہے، ان پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ المال بولتے ہیں۔ مگر وہ زکوٰۃ جو روزے کے اختتام کے موقع پر، ماہ رمضان کے اختتام کے موقع پر انسان کو ادا کرنی ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ البدن کہتے ہیں۔ گویا وہ جو بدن کی زکوٰۃ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں روزے کے ذریعے سے انسان پر فرض کیا، اس کا اتمام جو ہے وہ اس مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے، یوں مال اور جان دونوں کے اس ملاپ کا نام جو ہے وہ انسان کا تزکیہ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک اعلیٰ کے اندر جو یہ 2 آیتوں کا تسلسل ہے، جس میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جب تم پاک ہو جاؤ خدا کی بارگاہ کے اندر اس زکوٰۃ کی، اس تزکیے کی ادائیگی کے ذریعے، تو ذکر اسم ربی، پھر اپنے رب کا نام لو، فصلی یعنی تحلیلات کو پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز عیدین کو انجام دو۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ قد افلح من تزکا کے اندر جو چیز پروردگار کی جانب سے انسان پر فرض کی گئی ہے وہ زکوٰۃ یعنی فطرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے، اس سلسلے کے اندر ہمیں روایات نظر آتی ہے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، انسان مال کے ہوتے ہوئے ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو کھانے کا مالک ہے مگر کھانے سے روک لیتا ہے۔ طلوع مثلا جو ہے وہ فجر سے لے کر مغرب تک انسان پانی کا مالک ہے مگر اپنے آپ کو پانی سے روک لیتا ہے۔ انسان دیگر خواہشات نفسانی کا حلال راستہ رکھتا ہے مگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ لیکن اب کیا اتنا بھی جذبہ ہے کہ اپنے مال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے مگر اسی مال کو اپنے علاوہ کسی اور پر خرچ کرنا ہو، تو کیا اس خرچ کرنے کی نسبت بھی وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہوا کرتا ہے؟ اس بات کو چیک کر کے اس کے پورے اس وجود کی اطاعت کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ زکوٰۃ البدن کے ذریعے سے چیک کیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ملتی ہے کہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا، یعنی پروردگار عالم کیا ایک مہینے کے اس رزق کی بچت کے ذریعے سے کوئی خاص بجٹ کا اہتمام کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کے پاس کوئی کمی تو نہیں۔
تو پھر کیوں پروردگار عالم کو تو اس روزہ رکھنے کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں مل رہا کہ اس کا بندہ بھوکا ہے، مگر ایک شکر گزاری کا جذبہ بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے ان نعمت الہی سے اپنے آپ کو روکنے کے بعد پھر جب خدا کے حکم سے اس کو کھاتا ہے تو اس کے بدن، اس کے وجود کے اندر، پروردگار کی بارگاہ کے اندر ان نعمتوں کو دیکھ کر ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی پروردگار عالم ہے کہ جس نے مجھے یہ رزق عطا کیا ہے، جس نے کچھ گھنٹوں تک مجھے اس رزق کے استعمال سے روک دیا تھا۔ لیکن کیا انسان کے جو چند گھنٹوں کی بھوک کے بعد اس کھانے کو بآسانی وافر مقدار میں اپنے لیے دستیاب دیکھتا ہے؟ تو آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ امیر کو کچھ گھنٹوں کی بھوک کے ذریعے سے غریب کی پورے سال کی بھوک کا احساس بھی دلانے کا ایک عنصر اس کے اندر موجود ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ امیر اور مالدار اور جو ہے وہ فرد کے جو خوشحال ہے وہ اس بات کا احساس پیدا کرے کہ کتنے لوگ ہیں کہ میں چند گھنٹوں کی بھوک کے بعد کس طرح سے پریشان ہو گیا، تڑپ گیا، اور اس روزے کی وجہ سے انسان نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جسے پروردگار عالم نے اسے عطا کیا ہے۔ تو کیا اب وہ اپنی اس نعمت کے اندر اپنے کسی غریب بھائی کو یاد کرتا ہے، اور اس یاد کرنے کے 30 دن کے عمل کے بعد خدا اس کے مال سے اب اس جذبے کے بیدار ہونے کے بعد، جبکہ کوئی بڑا مال نہیں، کوئی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے، مگر ایک ایسی کوانٹٹی ہے جو بآسانی انسان نکال سکے، یا اس کے نکالنے کے لیے بھی انسان اپنے اندر ایک جذبہ، ایک محبت اور ایک اپنے خدا کے ان بندوں کے ساتھ جو ضرورت مند ہے اپنے رابطے کو استوار کرنے کی طرف بڑھتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ انسان کے اندر اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے اس معاشرے کے اندر ضرورت مند، غریب، محتاج، کمزور طبقے کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ روایت بھی ملتی، ایک اور فلسفہ کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انسان فطرے کی ادائیگی کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں قربت پا سکتا ہے۔ وہ روایت ہے کہ رویہ حماد ابن عیسیٰ عن ابی بصیر و زرارہ، بڑے بڑے راوی اس کے اندر موجود ہے، اصحاب اجماع ابو بصیر و زرارہ کہ جو معتبر ترین راوی ہے چھٹے اور پانچویں امام کے، وہ نقل کرتے اس بات کو کہ قالا، ان دونوں نے یہ فرمایا نے، زرارہ نے، ابو بصیر نے، کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، کہ ہم سے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ روزے کا اتمام ہے، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے روزے کا فرض مکمل ہو جائے، کام کامل ہو جائے، تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، یعنی فطرہ ادا کرے۔ اب بڑی عجیب مثال دی اس کے ساتھ کہ انسان غور کرے کہ اس زکوٰۃ کا اس روزے کے ساتھ جو تمامیت کا تعلق ہے، اس کو کمال تک پہنچانے کا جو تعلق ہے، وہ کیسا ہے؟ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاۃ، جیسے انسان کی نماز مکمل نہیں ہے جب تک کہ پیغمبر اکرم پہ درود نہ بھیجے۔ تشہد کے اندر جو درود ہے، اگر کہ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو درود ہے وہ تشہد کا حصہ نہیں، وہ تشہد کا جز نہیں ہے، مگر اس کے بغیر تشہد مکمل بھی نہیں ہے۔ کیسے مکمل نہیں ہے؟ جیسے روزہ مکمل نہیں ہے فطرے کے بغیر۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، طلوع فجر سے لے کے غروب تک آپ کا روزہ مکمل ہے، لیکن اگر کلی طور پر ان 30 روزے کی عبادت کو دیکھا جائے تو یہ خدا کی بارگاہ میں مجموعی طور پہ اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جس وقت انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی پوری نماز الحمد کی، بسم اللہ، بلکہ تکبیرۃ الاحرام کی، اللہ اکبر سے لے کر آخری انسان کے سلام تک، یہ ٹھہرا ہوا ہے اس تشہد کے درود کے اوپر، کہ اگر تشہد کا درود نہیں پڑھا گیا تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا روزہ ٹھہرا ہوا ہے کہ جب تک اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تب تک جو ہے وہ اسے اس کے روزوں کا اتمام ہو گیا، کمال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ لأنه من صام ولم يؤد الزکوٰۃ، اس لیے کہ وہ شخص کہ جو روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فلا صوم له، تو پھر اس کا روزہ بھی جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اذا ترکها متعمدا، جب اس نے یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے اس کو جان بوجھ کے ادا نہ کیا ہو۔ ولا صلاۃ له، اسی طرح فرمایا کہ انسان کی نماز نہیں ہے۔ اذا ترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ اس نے پیغمبر اکرم پہ جان بوجھ کے درود نہ پڑھا ہو۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن روایات کے اندر پروردگار عالم نے مزید اہل بیت علیہ السلام نے اس روزے کی، اس فطرے کے اعتبار سے جو فائدے کو بیان کیا۔ فرمایا کہ ومن فوائدہا، روایات میں کیا ملتا ہے
کہ اس کے فوائد میں سے یہ کہ انہا تدفع الموت فی تلک السنہ امن ادیت عنہ، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان پر سے وہ تمام افراد جس کی جانب سے وہ یہ فطرہ ادا کر رہا ہے، چاہے اس کے گھر والی یعنی اس کی زوجہ ہو، اس کے بچے ہو، اس کے گھر میں موجود مہمان ہو، اس کے گھر میں موجود اس کے دیگر اہل و عیال کی جس کے اندر اس کے والدین، اس کے بہن بھائی آ سکتے ہیں، جن کی طرف سے وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، گویا ان کی زندگی کا 1 سال کا بیمہ کرا رہا ہے، 1 سال کا انشورنس کرا رہا ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وکیل کو کہتے تھے، قال لوکیل ہی اذهب، جاؤ فاتی من عیالنا الفطرہ تھا، جاؤ میرے عیال کی جانب سے فطرہ ادا کرو، اجمعہا، تمام کے تمام عیال کی جانب سے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ولا تدع منہ احدا، ایک کو بھی اس میں سے مس مت کرنا، فانک، پس ان ترکت منہم احدا، اگر تم نے کسی ایک کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تخوفت علیہ الفوت، مجھے خوف ہے کہ پھر وہ اگلے سال تک زندہ نہ رہے، اسے موت آ جائے۔ قلت وما الفوت، راوی نے پوچھا فوت سے کیا مطلب ہے؟ قال علیہ السلام الموت، موت مراد ہے، یعنی جو شخص فطرہ ادا کیا کرتا ہے یہ اس شخص کی 1 سال تک کی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں محفوظ بنا لیا کرتا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام اس انداز سے جو ہے وہ فطرے کو شمار کیا کرتے ہیں، تو اس انداز سے اس کی اہمیت کی جانب انسان کو توجہ دلائی تھی۔ اب اس کے بعد کچھ اور روایات ہیں جو ہمیں مزید اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرواتی ہے۔ فرمایا کہ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ جو ہے وہ انسان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر جیسے اس کی روزے کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، جیسے اس کے روزے کی تمامیت کا باعث بنا کرتا ہے، اسی طریقے سے مزید روایت کے اندر موجود ہے کہ یہ جو فطرہ ہے یہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر انسان کی زکوٰۃ المال کی بھی کمی کو جو وہ پورا کیا کرتا ہے، یعنی اگر انسان اپنے واجبات کے اعتبار سے نماز روزے کے بعد جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرتا ہے لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے، جس طرح نماز کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر انسان اپنی واجب نماز پڑھتا ہے اور اس میں کوتاہی ہے، کمی ہے، کچھ غفلت ہے، کچھ لاپرواہی ہے، کچھ توجہ کا معاملہ کم ہے، تو کہا کہ اپنے نوافل کو پڑھے۔ نوافل انسان کی واجب نماز کی کمی کو دور کر دیا کرتی ہے اور اس کی قبولیت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر زکوٰۃ المال میں کمی کا شکار ہے تو اگر چاہتا ہے کہ اس کی کمی پوری ہو جائے تو زکوٰۃ البدن یعنی فطرہ دیا کرے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ انسان کے روح کی سلامتی کا باعث بن جاتا ہے، یعنی اس کی روح کی، جیسے کہا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنی روح کو مزید پاکیزہ کر لیا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ انسان اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ طرف سے اگر اس فطرے کو انجام دیا کرتا ہے تو اہل و عیال کی بھی زندگی کا جو ہے وہ اور ان کی بھی روح کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اس انداز سے ایک اجتماعی عبادت جو روزے کی صورت کے اندر پورا معاشرہ ایک نئے ٹرینڈ کے اوپر آتا ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ اس زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے سے کیا، اور بڑا اہم انداز بھی ہے۔ کہا کہ جو نماز عید پڑھتا ہے، جو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد من جملہ واجب نمازوں میں سے ایک نماز عید بھی ہے، مومنین کرام کے ذہن میں شاید یہ موجود ہے کہ نماز عید جو ہے وہ فقط مستحب نماز ہے، لہٰذا بہت سارے دیندار ایسے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید مستحب ہے، ایون جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، تو وہ گھر میں بھی نماز عید پڑھ لیتے ہیں، اور بڑی کامن پریکٹس ہے ان لوگوں کے بارے میں جو فقہی مسائل جانتے ہیں۔ لیکن بیان کر دیا جائے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو نماز عید کو ان کے پیچھے ادا کرنا واجب ہوگا، یا ان کی طرف سے اپوائنٹڈ جو وکیل ہوگا ان کے ظہور کے بعد اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنا آپ کو، یا جو مجتہد ہوگا جو حاکم ہوگا ان کی جانب سے علاقے کا اس کے پیچھے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور یہ نماز عید جو ہے وہ پروردگار عالم نے گویا مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعی دن قرار دیا ہے۔ فرمایا جعلہ اللہ لکم عیدا وجعلکم لہ اہلا، آج کے دن کو خدا نے امت مسلمہ کے لیے عید اور مسلمانوں کو اس عید کا اہل قرار دیا ہے۔ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، ٹھیک ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا گیا ہے، اہل بیت اس دن جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ لہٰذا نماز عید کے قنوت کے اندر بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہاں پر یہ اشارہ ہے کہ اسألک بحق ھذا الیوم، کہ پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کا واسطہ قرار دے کے، یعنی یہ دن کوئی عام دن نہیں، جس طرح سے ماہ رمضان کے دن پروردگار کی بارگاہ میں ایک خاص
تعلق رکھتا ہے، ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، پورے کا پورا مہینہ ایک پروردگار عالم کے نام سے منسوب بنتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اسے مت کہو کہ ذہب رمضان، جاء رمضان، کمل رمضان، بلکہ کہو کہ شہر رمضان۔ قرآن مجید نے بھی اس کا نام شہر رمضان قرار دیا۔ تو یہ جو اس کے فوراً بعد آنے والے شوال کی پہلی تاریخ ہے، اس دن کو جو روز عید ہے، اسے کوئی عام و معمولی دن نہیں سمجھو۔ اسألک بعقد ھذا الیوم، خدا اس یوم کا، اس دن کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے، یعنی بندہ سوال کرتا ہے کون سا دن؟ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، ولی محمد، اور اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے لیے عید قرار دیا، یعنی فقط مسلمین کے لیے نہیں قرار دیا، لمحمد ذخرم و شرفم و کرامت و مزیدہ، وہ پیغمبر اکرم کہ جن کے لیے یہ ساری دنیا ذخیرہ ہے، سارا شرف ان کے لیے، سارا کرم ان کے لیے ہے، اور ساری کی ساری اضافت اور ساری کی ساری بڑھوتی جو ہے وہ ان کے لیے۔ امیر کائنات فرماتے عید الفطر کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہ فقال ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فی المحسنون ویخسر فی المسیئون، اے لوگو، آج کا دن، عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن مصاب ہوں گے، ثواب کے حقدار قرار پائیں گے جنہوں نے نیکی کی ہوگی، جو نیکی کرنے والے، اور نقصان میں رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں قرار دیے۔ اب عید الفطر کا دن، اس کا نام عید الفطر ہے، لہٰذا اس عید الفطر کے اندر ہم اشارہ کرتے اس بات کی جانب کہ تقبل منا شہر رمضان، خدا ہمیں اس عید کو جب ہم سے قبول فرما۔ اب جب قبول فرمانے کی بات ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کی قبولیت جو ہے وہ انحصار کی ہوئی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ اور فطرہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر اتنی اہم عبادت ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے، کوئی بہت بڑی کوانٹیٹی نہیں ہے، ایک فرد کی جانب سے 3 کلو اس کے شہر میں کھائی جانے والی بیسک نیسیسٹیز میں سے، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ کھجور ہو، جو اس کے شہر میں لوگوں کی کھائی جانے والی بیسک چیزوں میں شمار ہوتی ہو، اکثریت جس کو جو وہ کھاتی ہو، اس کے ذریعے سے پیٹ بھرتی ہو، وہ نکالنا ہے۔ کوئی بڑی مقدار نہیں، لیکن اس جذبے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسان کو اپنی بارگاہ کے اندر اطاعت گزار قرار دینے کے جذبے کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں روزے جیسی اہم عبادت اور پھر اس عبادت کو خدا کی بارگاہ میں قبولیت والی عبادت کے طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔